یا رسول اللہ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أو كما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. امیر کل ہند سنی علماء بورڈ حضرت مولانا ثاقب پاشا صاحب مدد الہداری، حضرت علامہ حامد حسین شکاری صاحب پیر طریقت، حضرت مولانا سید منتظر پاشا صاحب سجادہ نشین اور ثقاف، کل ہند سنی علماء بورڈ کے مشیر قانونی حضرت مولانا سید الحق قادری صاحب قبلہ، کل ہند سنی علماء بورڈ کے روح رواں حضرت مولانا مفتی مستان صاحب مدد الہداری، صدر تلنگانہ سنی علماء بورڈ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب، اور سنی علماء بورڈ کے پورے صوبے اور دیگر علاقہ جات سے آئے ہوئے محترم اراکین، قابل قدر بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. آج مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے سے قبل جتنے بھی فاضل مقررین کو سنا ہے، آپ ہی کی طرح میں نے بھی ان سے استفادہ اور فیض و برکات حاصل کی ہیں. امیر جماعت کا قرآن و سنت کی روشنی میں پرمغز خطاب جو ہمیں جماعت کی اہمیت کی طرف مہمیز کر رہا تھا. آپ علماء ہیں، دینی دانشور ہیں، اچھی طرح ان کے خطاب کی روشنی میں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں. صدر سنی علماء بورڈ کا خطاب یقینی طور پر صدارتی خطاب تھا، اور ہمارے قانونی مشیر سید نور الحق صاحب قبلہ کی گفتگو جامعیت کے ساتھ ہمیں ہماری منزل کی طرف اشارہ کر رہی تھی. مفتی مستان صاحب نے جس تفصیل کے ساتھ ہمارے غرض و مقاصد کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کا حق ہے. اور اب یہ ناچیز آپ کا کم ترین خادم عبید اللہ اعظمی آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جو دامے دل میں قدم سخن صرف مشیر کی حیثیت سے نہیں، کل ہند سنی علماء بورڈ کے خادم کی حیثیت سے امیر جماعت کا اتباع کرتے ہوئے اس جماعت کو ملک میں ملک کے کونے اور گوشے گوشے میں لے جانے کا عزم رکھتا ہے. دنیا میں کائنات کا ہر فلسفہ ہم نے پڑھ لیا، مگر انسانی زندگی کو شعور کے ساتھ منزل تک پہنچانے کے لیے جس فلسفہ رحمت نے عملی طور پر انسان کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے، وہ رحمت للعالمین کا فلسفہ ہے، خاتم النبیین کا فلسفہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکہ کی سرزمین ہے، انفرادی طور پر ایک اجتماعیت کو آواز دی جا رہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح ہو جائے. اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کی تعداد آج پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے موجود ہے، اور ہر علاقے میں ان کی رسالت کی شہادت، رب اکبر کی وحدانیت کی شہادت، صلاۃ جیسی فرض نماز کا حکم اور فلاح کی خوشخبری 5 وقتہ اذانوں کے ذریعے
ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے. کسی بھی جماعت کے قیام کے لیے اور کسی بھی تنظیم کے استحکام کے لیے انفرادی قربانی بھی ضروری ہے اور اجتماعی قربانی. قربانی میں خسارہ نہ ہو تب تو قربانی دی جائے ورنہ قربانی ضائع ہو جائے. مثال کے طور پر ماہ ذی الحجہ کی قربانی کتنی اہم ہے، مگر اس میں ریاکاری کا اگر دخل ہو جائے، مال بھی گیا، ثواب بھی گیا، الٹا گناہ بھی لازم آیا. قربانی کی ایک کیفیت کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب سیدنا شکم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قربانی کی انتہائی منزل پہ قدم رکھا اور اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کی جرأت مند منزل آئی، تو باپ بیٹے کا اہتمام ملاحظہ کیجیے. ہجرت کر کے وطن کی قربانی دے چکے تھے، وادی غیر ذی زرع میں بیوی اور بچے کو ایک طرح موت کے منہ میں چھوڑ کر چلے آئے تھے. وہ توکل علی اللہ کی منزل تھی. بیٹا اپنے پیروں پہ چلنے کے لائق ہوا تو اسے قرآن کی زبان میں کہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، بیٹے تمہارا کیا خیال تھا؟ مگر وہ فیضان نظر تھا، جا کے مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جواب ذرا سنیے، کتنا پیارا جواب ہے. کہتے ہیں بابا میرے رب کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ اپنے اسماعیل کو آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ وہ منظر ہے جس کو فرشتے دیکھ رہے ہیں اور آج ان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے تو کبھی کہا تھا تجلو فیہا من یفسدو فیہا ویسفک الدماء، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور انہیں جواب ملا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. انسان کو فسادی اور قتل و غارت گری کا مرتکب فرشتوں نے کہا تھا تو غلط نہیں کہا تھا. آج کی حکومت فرشتوں کے اس قول کی گواہ بن گئی. ہر دور کا نمرود ان کی نگاہ میں تھا، ہر دور کا فرعون ان کی نگاہ میں تھا، ہر دور کا ابو جہل ان کی نگاہ میں تھا، ہر دور کا یزید ان کی نگاہ میں تھا. مگر یہ جو کہا گیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ایک ہی رخ ہے تمہاری نگاہ میں. نمرود کی نمرودیت تو ہے تمہاری نگاہ میں، یقیناً وہ فتنہ بھی پھیلائے گا، فساد بھی پھیلائے گا، قریشی بھی کرے گا. مگر جہاں تک نمرود کی نمرودیت تم پر آشکارا ہے فرشتوں، وہاں میرا ابراہیم حجاب عظمت میں چھپا ہوا ہے، وہ تمہارے سامنے نہیں ہے. تو جب میرا ابراہیم آئے گا اور قربانی کی اس لازوال منزل سے گزرے گا کی ضرورت کے ساتھ، اس وقت تمہیں یہ کہے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ اڑے مہرو مہو ابو غبارے رہ گزر ہو کر قدم مارا کہاں انسان نے بے پالو پر ہو کر.